السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ آج ہم پڑھیں گے باغ و بہار میر امن دہلوی کی جو داستان ہے۔ ہمارے سوال جو ہیں وہ یہ کور ہوتے ہیں کہ داستان پر نوٹ لکھیں، نیز باغ و بہار کے مصنف کا مختصر تعارف کروائیے۔ ہم میر امن کا مختصر تعارف بھی پڑھیں گے اور ان کی تصنیف باغ و بہار بھی پڑھیں گے۔ انتہائی شارٹ ٹائم میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں ملے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ سوال ہے جی، باغ و بہار وہ داستان ہے جو قصہ گوئی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، ہم اس میں یہ بھی کور کریں گے کہ تمام داستان گوئی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر داستان گوئی کی خصوصیات میں نے آپ کو بتائی، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ باغ و بہار کس طرح ان خصوصیات پر پورا اترتی ہے، اور اس کے اندر کرداروں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی فنی خرابیوں پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور اس کی فنی و فکری خصوصیات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں داستان کی۔ داستان کی ڈیفینیشن ہے جی، داستان سے مراد وہ نثری قصہ ہے جس میں بادشاہوں، شہزادیوں، تاجروں، جادوگروں، جنوں، بھوتوں، چڑیلوں، نجومیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور مافوق الفطرت چیزوں کا جس کے اندر تذکرہ ہوتا ہے اس کو داستان گوئی کہتے ہیں۔ اور داستان کی ابتدا دکن سے ہوئی تھی اور 19ویں صدی میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اب جی مختصر سا تعارف میر امن دہلوی کا۔ ان کا اصل نام تھا میر امان، ٹھیک ہے، میر امان ان کا اصل نام تھا، لیکن انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ اکثر شعر میں میر امن کے عرف سے مشہور کیا، تو اس وجہ سے وہ میر امن دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ میر امن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے، اور بادشاہ کی جانب سے انہیں جاگیریں اور منصب عطا ہوئے۔ جب 1716 میں احمد شاہ ابدالی نے دہلی کو تاراج کیا تو پھر میر امن نے دہلی کو چھوڑا اور عظیم آباد چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جی ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا۔ وہاں 2 سال تک نواب دلاور جنگ کے بھائی عطالیق کے ہاں رہے، ان کے بھائی عطالیق رہے۔ پھر اس کے بعد جب کولکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو انہوں نے 1802 میں باغ و بہار جو ہے وہ شائع کی۔ اب بات کرتے ہیں باغ و بہار کے پس منظر کے بارے میں۔ باغ و بہار جو ہے اس میں 4 درویشوں کا تذکرہ ہوا ہے اور ساتھ میں ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، وہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھتے ہیں۔ اور اس کی مقبولیت کے جو اسباب ہیں، اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ فارسی زبان کا قصہ چہار درویش فارسی زبان میں تھا، اور یہ امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو سنانے کے لیے یہ قصہ کہا، اور یہ اس کے بارے میں من گڑت کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ بالکل مطلب ان کے بارے میں کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں باغ و بہار کی مقبولیت کے جو ہیں اسباب۔ تو اس کی مقبولیت کے اسباب یہی ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو داستان گوئی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اور میر امن نے قارئین اور سامعین کو دلچسپی میں اضافے کے لیے جا بجا سسپنس اور تجسس پیدا کیا، اور داستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بڑے فنکاری کا ثبوت دیا۔ اب باغ و بہار کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی جو زبان و بیان ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میر امن نے اردو نثر کو ایک نیا آہنگ دیا، اور دلی کے ٹھیٹھ محاورے جو ہیں وہ جدت اور خوش مزاقی کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر ان کا اندراج کیا۔ اور میر امن کی عبادت میں ایک خاص آہنگ ہے، اور اس کے جملوں اور ساخت، ترکیب اور حرکت میں باریکی اور جاذبیت ہے، کلیم الدین احمد کا کہنا ہے جی۔ اور ان کی جو باغ و بہار میں وہی زبان استعمال ہوئی ہے جو ان دنوں میں دہلی میں بولی جاتی تھی۔ ایک مین پوائنٹ جو بڑا نوٹ کرنے والا ہے وہ ہے جی بقول آرزو چودھری کے کہ میر امن نے تاب محمل کا کثرت سے استعمال کیا۔ تاب محمل کون سے فقرے تھے؟ وہ جو کسی دوسرے کے ساتھ لگ کر معنی دیتے ہیں، جیسے گاٹ باٹ اور کپڑے وپڑے، پھینک پھانک، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہو لیا،
این مین، ننگا منگا فقیر بن کر، یہ سارے جو ہیں تابع محمل ہیں، اور انہوں نے بہت سی گھریلو کہاوتیں بھی کہیں، اور ان کی نثر میں نرمی، توازن اور ٹھہراؤ ہے، اور نہ صرف انہوں نے اردو کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب دے کر ایک نئی فصاحت پیدا کی، بلکہ ہندی نثر کو بھی مٹھاس اور بڑی مہارت سے اپنے اس میں شامل کیا۔ منظر نگاری میں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے فنکاری کا ثبوت دیا، اور نرم، لطیف، دلکش اور پرتاثر الفاظ سے مناظر کا نقشہ کھینچا۔ باغ و بہار میں ایک مکمل تصویروں کی جو ہے وہ جھلک دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ غرض جب شہر کے دروازے پر گیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ داستانوں میں اکثر و بیشتر مافوق الفطرت پلاٹ جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں، تو میر امن کی داستان کی فضا بھی بڑی حد تک اجنبی اور حیرت ناک ہے، جو قارئین کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اور ان کی پلاٹ جو ہے وہ سادہ اور وحدت اس میں موجود ہے، اور ٹو دی پوائنٹ ہے، سٹکن ہے اپنے ٹاپک کی طرف، اور میر امن کی کہانی میں دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ بتدریج موجود رہتا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس کے کرداروں کے بارے میں۔ اس کے 4 کردار ہیں۔ 5واں بادشاہ ہے، پہلا درویش جو ہے، 4 درویش ہیں، اور وہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ بادشاہ جو ہے یہ اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، تو اسے کسی نے کہا تھا کہ تم نے قبرستان میں جا کر دعا کرنی ہے، یا وہاں پر بیٹھ کر تم نے دیکھنا ہے کہ دنیا فانی ہے، یا کچھ سوچ و بچار کرنی ہے۔ تو یہ وہاں پر جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو 4 درویش ملتے ہیں۔ پہلا درویش ہے جی یمن کے تاجر کا بیٹا، پھر دوسرا ہے فارس کا شہزادہ، تیسرا ہے عجم کا شہزادہ، اور چوتھا چین کا شہزادہ۔ جو یمن کے تاجر کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کی بہن اسے تجارت کا مشورہ دیتی ہے، اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عشق کی چوٹ کھائے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک سبز پوش نمودار ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے تم ملک روم میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کریکٹر جو ہے، اور یہ شہزادی جو دمشق ہے اس کے عشق میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا کریکٹر کو بھی اس نے بڑا لوز سا بتایا ہوا کہ وہ بڑا شہزادی کے آگے پیچھے گھومنے والا، اور بالکل اپنی عزت نفس کو مار کے اس کے پیچھے گھومنے والا، جبکہ کریٹکس نے بولا کہ ایک عاشق کو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آگے جھک جائے۔ تو اس کے کرداروں میں جو کرداروں کی منظر کشی ہے اس میں جھول دکھائی دیتی ہے، اس میں فالٹ ہے، مطلب تھوڑا سا اس میں نقص موجود ہے۔ دوسرا درویش جو ہے وہ فارس کا شہزادہ ہے، وہ 14 برس کی عمر میں جو ہے وہ علم سے مالا مال ہوا، اور اسے نا حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بڑے متاثر کرتے تھے۔ اس نے 40 دروازوں والی ایک بلڈنگ تیار کروائی، اور اس میں جو آتا اس کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا۔ تو ایک دفعہ ایک فقیر آیا، اس نے 40 دروازوں سے ایک ایک اشرفیاں لیں، اور جب اس نے دوبارہ سے روٹ اپنا کیا ڈیسائیڈ، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اب تمہیں نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ سخاوت دیکھی ہے تو بصرہ کی شہزادی کی، اور پھر یہ بصرہ کی شہزادی کو ڈھونڈنے نکل پڑا، اور وہاں پر جو ہے وہ اس نے بصرہ کی شہزادی نے اسے پھر کسی اور ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر اس نے اس آزمائش میں ناکامی پائی، خودکشی کرنے لگا۔ پھر اس کو بھی سبز پوش ملا، اور اس نے کہا کہ تم اس طرح روم چلے جاؤ، ملک روم میں۔ تیسرا درویش جو ہے وہ عجم کا شہزادہ ہے، اور والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ عشق کا ستایا ہوا ہے، اور پھر اپنی محبت اور شادی کا احوال بیان کرتا ہے، اور یہ خوش آمدی بھی ہوتا ہے، اور دوسرے معاملات میں جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ عشق کے معاملے میں بڑا ڈرپوک سا ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو درویش ہے وہ چین کا شہزادہ ہے، جو کم سنی میں یتیم ہو جاتا ہے، اور اس کا چچا اس سے اس کا جو چھین لیتا ہے تخت و تاج، اور اس کو بھی ایک درویش ملتا ہے، اور اس کو ملک روم جانے کا کہتا ہے۔ یہ تھے جی ہمارے 4 کریکٹر، اور ان کریکٹرز کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ جو لیڈیز کے کریکٹر ہیں، فیمیل کے کریکٹر ہیں، وہ زیادہ سٹرونگ ہیں بجائے کہ مردوں کے، ٹھیک ہے۔ اور لیڈیز جو ہیں ان کو سٹرونگ دکھایا ہوا ہے، اور مرد جو ہیں وہ باقی معاملات میں تھوڑی بہت بہادری دکھاتے ہیں، لیکن جب عشق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں وہ نامرد بن جاتے ہیں، اور اس میں وہ بالکل بھی جرأت نہیں دکھاتے۔
یہ چاروں درویش اپنی اپنی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بادشاہ آزاد بخت جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی یہ اپنی کہانی ختم کرتے ہیں اس کو اولاد نرینہ کی خوشخبری ملتی ہے، اور پھر جب اس کا بیٹا ہوتا ہے تو اچانک اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بادل آتا ہے، وہ اسے لے جاتا ہے اور پھر بادل اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ پھر وہ ان درویشوں کے پاس آتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اور یہ درویش اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے اس کے ساتھ ایک خط لکھ دو کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ خط لکھتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جن ہے ملک شہپال، وہ جو ہے وہ اس کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ سارے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ملک شہپال ان چاروں کی پریشانی دور کر دیتا ہے، جنوں کا بادشاہ۔ اور ہوتا کیا ہے جی، شہزادہ بختیار جو ہے اس کی شادی روشن اختر سے ہو جاتی ہے، اور جو یمن خواجہ زادہ جو ہے وہ یمن کی شادی جو ہے وہ، یعنی جو یمن کا شہزادہ ہوتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے دمشق کی شہزادی سے، یمن کے تاجر کے بیٹے کی۔ تو جو فارس کا شہزادہ اس کی ہو جاتی ہے بصرہ کی شہزادی سے، اور یہ جو عجم کا شہزادہ ہے اس کی شادی فرنگ کی ملکہ سے کر دی جاتی ہے، اور جو چین کا شہزادہ ہوتا ہے اس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ اور ملک شہپال جو ہے وہ چاروں درویشوں اور اپنے داماد شہزادہ بختیار کو تحائف دے کر رخصت کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چاروں درویش اور پانچواں بادشاہ اپنی مراد کو پہنچتے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک نامراد کا مقصد ولی اپنے کرم اور فضل سے ملا۔ یہ تھا جی اس کا انٹروڈکشن چھوٹا سا، اور اس میں جو نسوانی کردار ہیں ان کا جو ہے وہ بڑا سٹرونگ دکھایا گیا ہے۔ وزیر زادی کا کردار بڑا سٹرونگ دکھایا گیا ہے، جو قصے کی ہیروئن کی صورت میں پیش کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ 14 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے، چھوٹی کم سنی کی عمر میں، اور وہ اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے لڑکے کا روپ دھارتی ہے، تو اس کو بڑا سٹرونگ کردار دکھایا گیا ہے۔ اور جو ہے سراندیپ کی شہزادی کا کردار بھی بڑا ایک اچھا سا خوبصورت سا دکھایا گیا ہے، اور جو بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ لڑکوں کے ساتھ باہر شکار پہ جاتی ہے۔ اور بصرے کی شہزادی جو ہے وہ بھی ایک ہمت والی اور دانا دکھائی جاتی ہے، جو خوددار ہوتی ہے، مہمان نواز ہوتی ہے، سلیقہ اور سگڑ پن بھی اس میں دکھایا گیا۔ اور اسے یہ دکھایا گیا کہ یہ 6 بہنوں کی ایک بہن ہے، اور یہ باپ کو کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قسمت کے لکھے کی ہوتی ہے، تو باپ غصے میں آ کے اس کے سے تمام زیور وغیرہ لے لیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اب تم جا کر جنگلات میں رہو، اور وہ جنگلات میں جا کر رہتی ہے، اور ایک آدمی سے کہتی ہے مجھے جھونپڑی کھود دو، وہ بھی کھود رہا ہوتا ہے تو وہاں سے خزانہ نکل آتا ہے، اپنا محل تیار کرتی ہے اور سخاوت والی بن جاتی ہے، اور پھر بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اس سے آ کے معافی مانگ کر اور پھر وہ بھی توبہ کر لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ بڑا سٹرونگ کریکٹر دکھایا، معاشرت کی بڑی عکاسی کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ وہاں کے ٹائم کا جو اس ایرا میں چل رہا تھا وہ سب دکھایا گیا، یعنی وہاں تب اس وقت کیا تھا کہ اس میں لباس، ان کا طرز فکر، ان کے مشاغل، نظریہ زندگی، سب چیزوں کو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پریوں زادیوں کا ہجوم، امراء اور شہزادوں کا عاشق مزاج ہونا، شراب نوشی، رقص وغیرہ، یہ تمام اس ٹائم کی خرافات تھیں، اور ان کو اس کے اندر مکمل ایز اٹ از بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ کردار سازی میں اس کی میر امن کی توجہ جو ہے وہ لڑکیوں پر تھی، اور یہ معاشرت کی عکاسی جو ہے اس میں نمایاں دکھائی گئی ہے، اور اگرچہ وہ اس کے کردار ہندوستانی نہیں ہیں مگر میر امن نے انہیں ہندوستانی رنگ و روپ میں پیش کیا، اور اس نے اپنے عہد کی بھرپور عکاسی کی، اور اس نے اونچے طبقے کے امیروں، رئیسوں، نوابوں کا جو ہے وہ شاہی خاندانوں کا طرز معاشرت بھی دکھایا۔ تو یہ تھا جی مختصر سا اس کا میر امن کی باغ و بہار کا، جس میں ہم نے کریکٹر کا پڑھا، اور ہم نے اس کا پڑھا اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ، اور میر امن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیسا رائٹر تھا۔ تو یہ ہمارا مختصر سا اس کا تعارف تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔